پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ کس چیز سے پاک؟ کمزوری سے، عیب سے، کمی سے، نقص سے، کچھ نہ کر سکنے سے۔ میرا رب تو وہ ہے علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ پاک ہے وہ ذات، کیا وہ پاک ہے، وہ کمی سے، نقص سے، عیب سے، کمزوری سے پاک ہے۔ جب اللہ کائنات کا بنانے والا، اللہ کائنات کو چلانے والا، اللہ کائنات کا مالک و خالق و نگہبان پروردگار ہے، وہ آپ کو کیا پوری کائنات کو پیدا کر رہا ہے، اسے چلا رہا، اسے نواز رہا، اسے نشو نما کر رہا، تو وہ جب سب چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ محبوب کو اپنے پاس بلائے، سیر کرائے اور واپس چھوڑ دے؟ تو یہ سمجھ لینا کہ لفظ سبحان سے اس عقیدے کا اظہار ہے کہ جس میں کامل طور پر رب العالمین کو بندہ عقیدہ کامل لگتا ہے کہ وہ پاک ذات ہے۔ تو اللہ فرما رہا میں لے گیا، جب اللہ لے گیا تو پھر اللہ پہ اعتراض بنے گا نا، اور اللہ پہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے جسم کو دیکھیے، اپنے یہ نروز ہیں، اپنے جناب دہلی جو نسیں ہیں، اپنے رگیں ہیں، ان کو ذرا دیکھیے۔ کوئی ایک چیز بھی خود کر سکتے ہیں آپ؟ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ جب وہ قادر مطلق ہے تو جو چاہے کرے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب وہ ذات کون ہے؟ نام نہیں لیا، سب کو پتہ ہے وہ سبحان ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور فرمایا اسری بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، رات کے سیر کو۔ اور اسرا بھی کہنے کا مطلب ہوتا ہے، اسرا کا مطلب تو کچھ اور ہوگا، اسرا بھی کا مطلب ہے لے جانا۔ حضور کو لے گیا، اسرا بعبدہ، عبد کو، اور عبد کا نام نہیں لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سبحان بھی اکیلا ہے اور عبد بھی اکیلا ہے۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اور عبد کا اطلاق صرف جسم پر نہیں ہوتا، عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا۔ عبد کا مطلب ہے کہ جب روح و جسم دونوں ہوں تب لے گیا۔ خواب میں روح سے دیکھتی ہے اور چلنے میں جسم اور روح دونوں چلتے ہیں۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو وہ جو بندہ تھا، نام نہیں لیا لیکن سب کو پتہ ہے وہ صرف ایک ہی بندہ تھا، اور وہ بندہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اسرا بعبدہ۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ جب اپنے بندے کو لے گیا تو جسم اور روح دونوں ساتھ۔ جب جسم اور روح دونوں ساتھ ہیں تو کیا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ لے گیا، حضور خود نہیں گئے۔ ایک نمبر دو، حضور جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے، دونوں کے ساتھ گئے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام سوتے میں نہیں گئے، خواب میں نہیں گئے، بلکہ جسم کے ساتھ گئے، کیونکہ عبد میں جسم ثابت ہے کہ جسم کے بغیر ہم آپ کو عبد نہیں کہہ سکتے، روح و جسم کے ملاپ کو عبد کہا جاتا ہے، اس میں گئے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل طور پر گئے، اس طرح گئے کہ آپ کا جسم بھی منتقل ہوا اور روح بھی منتقل ہوئی۔ اسرا بعبدہ، لیکن یہ جانا مرضی و منشاء خدا بندی سے ہے، مرضی و منشاء رسول سے نہیں ہے۔ اللہ اپنی محبوب کو لے گیا، اور جب وہ لے گیا تو یہ اعلان کامل ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص ہیں۔ لیکن فرمایا کہ لے گیا تو کیسے لے گیا؟ لیلاً، رات کا۔ اسرا کا مطلب ہی کافی تھا رات کا سفر، لیکن فرمایا اسرا بعبدہ لیلاً، کہ اپنے بندے کو لے گیا رات میں، لیکن پوری رات بھی نہیں، تھوڑے سے حصے، تھوڑے سے حصے۔ اب یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو یہ یوں کر ممکن ہے، کوئی بتائے کہ یا یوں کہ کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے یا کہ یارت کے خلیفہ ہیں جو دھاگے کو گزار دیتے ہیں وہ جلتا نہیں ہے، تو جب دھاگا گزر جائے اور جلے نہیں تو اللہ محبوب کو لے جائے تو کیسے جل جائے؟ بھائی یہ وہ سمجھنے کی بات ہے۔ عقائد و جہاں ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جبریل امین نے
اس وقت مسجد اقصیٰ کے صدر دروازے پر براق کو روکا اور روک کر اس کے ایک سوراخ جو ہے وہ کیا مسجد اقصیٰ میں، جس جگہ جبریل امین نے سوراخ کیا صدر دروازے کے پاس، وہاں اپنے براق کو وہاں پر باندھا تھا۔ تو جب وہ براق کو باندھا، جبریل امین نے ایسا کیا، اور اس کے بعد جب اندر تشریف لے گئے، اللہ، انبیاء کرام سرکار کے استقبال کے لیے موجود ہیں، اور اس وقت پھر اللہ کے حکم کے تحت جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے انبیاء کرام جو جا چکے تھے وہ واپس موجود تھے، استقبال میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اعلان کر دیا کہ نبی تو ہم بھی ہیں اور نبی یہ بھی ہیں، پر ہم نبی اور یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ ختم المرسلی ہیں، یہ محبوب پاک ہیں، یہ محبوب خالق کائنات ہیں، یہ وجہ تخلیق زماں ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کی برتری کو، حضور کے اعلیٰ ہونے کو، حضور کے ختم المرسلین کو ثابت کیا اور بتا دیا کہ ہم جو ہے حضور پر ایمان لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ کی تکمیل کر رہے ہیں کہ ضرور بضرور آپ پر ایمان لائیں اور ضرور بضرور آپ کے مددگار ہو جائیں۔ سو ہم ایمان لائے اور حضور کو ہم نے تسلیم کیا۔ ہم تو پہلے سے جانتے تھے، دیدار سے مشرف بھی ہوئے۔ کیا بات! عشق ایک الگ ہی چیز ہے، عشق الگ چیز ہے، یہ عشق والوں کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ حالانکہ بظاہر دنیا دار لوگ ہیں، لیکن وہ عشق ہے جو تقاضا کرتا ہے ادب کا کہ میں کس طرح اس جگہ پہ نماز پڑھوں جہاں سرکار نے نماز پڑھائی۔ عزیزان من، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس جگہ پر یہ جو معراج مقدس کا یہ اظہار ہوا تو قرآن کریم نے اس کو جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ، بارکنا، ہم نے برکت رکھی، حولہ، اس کے چاروں طرف۔ قرآن فرما رہا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی۔ کوئی عقل والا پوچھے کہ مسجد میں برکت ہوتی ہے، مسجد کے اطراف میں برکت ہوتی ہے؟ کوئی عقل والا پوچھے کہ برکت مسجد میں ہوتی ہے مسجد کے اطراف میں ہوتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مسجد کی برکت سے اطراف بھی برکت والا بن جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قرآن نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، لوگوں عقل کے ناخن لو کہ رب نے خود فرمایا۔ علماء بیان فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اطراف میں چاروں طرف گردا گرد کیا برکت تھی؟ ارے برکت یہ تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کرام کی پرورش ہوئی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کرام کے مزارات مقدسات۔ تو جہاں نبی پیدا ہو، جہاں نبی پرورش پائے، جہاں نبی تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے، اور جہاں نبی کی قبر مبارکہ ہو وہ برکت والی ہے۔ تو ذرا سوچو کہ پھر تو صحیح بات ہے کہ جہاں سرکار نے پردہ فرمایا تو سرکار کی جگہ ایسی برکت والی ہے کہ خود سرکار نے روض من ریاض الجنہ، یعنی اپنی اس جگہ کو جو آپ کے حجرہ مبارکہ اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے، آقا نے اسے خود جنت کے باغوں میں باغ بنایا، اور بنایا نہیں بلکہ قیامت کے دن یہ ٹکڑا اٹھ کر جنت میں جائے گا بھی۔ جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی اس نے جنت میں نماز پڑھی ہے۔ ارے امت پر ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ کریم نے مسجد اقصیٰ کے اطراف میں انبیاء کرام کی صورت میں برکتیں رکھی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز ادا فرما رہے، جہاں آپ کا مبارک حجرہ ہے، جہاں آپ کا منبر شریف ہے، اسے جنت کے باغوں میں باغ قرار دیا، اور انشاءاللہ بروز قیامت اسے اٹھا کر جنت میں لے بھی جایا جائے گا۔ الذی بارکنا حولہ، علماء نے بیان فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا یہ سفر اصل میں
اسرا ہے، اصل میں اسرا ہے یعنی رات کا سفر۔ اب یہاں سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر یہ ہے کہ آپ کے لیے معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، الیکٹرانک سیڑھی سمجھ لیجیے، ایک اسکیلیٹر سمجھ لیجیے کہ سرکار علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی لفٹ یا اسکیلیٹر ٹائپ کی کوئی سیڑھی پیش کی گئی، اور آپ چشم زدن میں لمحے بھر میں آسمان دنیا میں یعنی زمین کے، آج بھی کوئی اگر راکٹ اڑائیں کچھ بھی کریں تو وہ زمین کے جو حد ہے اس سے نکلتا ہے، یعنی فضا میں بلند ہوتا ہے، اور اس کے بعد کرۂ ہوائی سے گزر کر، وہ کرۂ زمین سے گزر کر، وہ آگ کے شعلے سے گزر کر خلا میں جاتا ہے، یعنی فضا سے خلا میں جاتا ہے۔ خلا سے پھر کہاں جاتا ہے وہ سوچنے کی بات ہے، مگر آقا علیہ السلام کے لیے جب یہ رب العالمین نے یہ جو لیڈر تھا، یہ جو جسر تھا، یہ جو اسکیلیٹر تھا، وہ رب العالمین نے جب پیش کیا آپ کو تو آپ اس پہ سوار ہوئے اور چشم زدن میں آسمان دنیا میں آسمان اول میں پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان اول میں یہ کیسے کوئی گزر سکتا ہے، کیسے کوئی جناب اس کے اندر جا سکتا ہے، یہ فلسفی کہتے ہیں کہ اس سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تیرا ممکن نہیں ہے، پر جو آتا ہے وہ تو گزر کے ہی آتا ہے، اور جسے بلایا جاتا ہے اس سے بھی گزارا جاتا ہے۔ جبریل امین فرشتے آتے ہیں نا تو آتے ہیں، اور جو سرکار گئے تو حضور کو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سرکار اوپر گئے تو آسمان اول سے باہر رک کر جبریل امین نے دستک دی۔ اب وہ دستک جیسی ہوگی ویسی ہوگی، ہم کیا سمجھے کیا دستک ہے، ہم اگر یوں بھی ہاتھ مارے تو بظاہر ہمارے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر تو خلا صحیح ہے۔ دستک دی، اندر سے آواز آتی، کون؟ کہا جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے یا بلایا گیا؟ جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ بلایا گیا۔ کہا پھر دروازہ کھولتے ہیں، مرحبا مرحبا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ مامور تھا کہ اس دروازے کو صرف سرکار کی آمد پر کھولا جائے گا، وہ مامور تھا کہ یہ سرکار کی آمد پر، جبریل تو ان کا سردار ہے اور روز آ رہا ہے روز جا رہا ہے کہ قصر تنا تک کس کی رسائی، جاتے وہ ہیں آتے وہ ہیں۔ یہ آتے اور جانے کا کام تو ان کا ہی ہے کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا تجھے یک یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ بہرحال یہ تو ہے ایک الگ بات ہے۔ تو وہ سدرہ والے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں دوستو عزیزو تو عرض کر رہا ہوں، جب جبریل امین نے جب یہ کیا تو پھر دروازہ کھل گیا۔ اب سرکار اس دروازے سے داخل ہوئے تو سیدنا ابو البشر آدم علی نبینا و علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، خوش سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ کہا بیٹے وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ آپ سلامتی کی دعا دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے، مرحبا خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، ہر انبیاء، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح مختلف انبیاء کرام ہر آسمان پر ملاقات کرتے ہیں، اور ساتویں آسمان ابراہیم علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور جناب وہاں پر جو ہے آپ سے گفت و شنید ہوتی ہے، مرحبا کہا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید۔ اور اس کے بعد جو ہے ویلکم کرنے کے بعد ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جسے قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہے عرش معلی کہا کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، کہ سدرہ منتہا آخری بیری کا درخت ہے، بس وہ حد ہے، عندہا جنت الماوا، وہیں پر قریب میں جنت ماوا ہے۔ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، پہ چھا رہا تھا سدرہ پر، بیری کے درخت پر جو چھا رہا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب گئے تو وہ جگہ
جہاں سدرہ ہے، اللہ کریم نے سارے انبیاء کرام، سارے ملائکہ کرام کو، فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور وہ سب کے سب اس بیری کے درخت پر اس طرح لٹک گئے سرکار کے دیدار کے لیے۔ کیوں؟ علماء نے ایک بڑا لطیف نکتہ دیا ہے کہ ہر فرشتہ، ہر ملک یہ خواہش رکھتا حضور کا دیدار کرے، مگر چونکہ اپنے اپنے کام پر معمور ہے، تو آج کے دن اس نے درخواست کی کہ ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، تو رب العالمین نے اذ یغشی سدرۃ ما یغشی کا بیان فرمایا، جو چھا رہا تھا سدرہ پر، بیری کے درخت پر وہ چھا رہا تھا، اور وہ چھا کیا رہا تھا کہ سارے فرشتوں نے حضور کا دیدار کیا۔ اس دن لگتا تھا کہ دیدار مصطفیٰ کے سوا ان کے ذمے کو کام ہی نہیں ہے۔